میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سب رنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دی آج کا سب رنگ. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کنفلکٹ اس وقت شروع ہو گیا ہے جنگ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ 6 دن ہوئے ہیں پہلگام کے مقام پر 5 دہشت گرد جو ہیں انہوں نے فائرنگ کھول. وہاں پر 2526 افراد جو ہیں وہ تقریباً قتل کر دیے ان دہشت گردوں نے. اور یہ 5 دہشت گرد جو ہیں انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد جو کشیدگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھی اور انڈیا جو ہے اس نے تو وارن کر دیا ہے کہ ہم ہر بارڈر کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کریں گے. اور اس نے اپنی ایئر فورس اور نیول کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں اور دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ غریب ہیں. اور اس لیے یہ دونوں ملک جو ہیں کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہو جائے. اور اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ اور جو ایشو بھی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آل دا وے فرام پاکستان اسلام آباد سے افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قائد صاحب. جی سر، یہ جو کنفلکٹ شروع ہو گیا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو پہلگام کا جو دہشت گرد وہاں پر آئے اور انہوں نے فائرنگ کھول دی اور 25-26 افراد جو ہے انہوں نے قتل کر دیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ انڈیا میں ہوتا ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے. کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو اس بار پھر انڈیا نے یہی کچھ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا جو ماجرا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا دونوں ملک جو جنگ ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی افتخار بھائی. پہلی بات تو یہ ہے قاضی صاحب کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جی انڈیا جو ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو لینا چاہتا ہے. ابھی تک ہمارے پاس یہ ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ 28 جو قتل ہوئے ہیں یا مرڈر کیے گئے ہیں کیسے مرڈر کیے گئے ہیں. اس کی تفصیلات انڈین میڈیا بھی نہیں دے رہا. وہ دہشت گرد کہاں سے آئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں، اور یہ لوگ جو داخل ہوئے ہیں کہاں سے ہیں. اور ایگزیکٹلی کوئی 10 منٹ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر انڈین میڈیا کے اوپر پاکستان کی انوالومنٹ اور آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج جب بلکہ عاصم منیر صاحب کی جو تقریر ہے اس کو ایک وسیلہ ان کے نزدیک بن کر اس کو کہا گیا کہ جناب یہ شدت پسندی کی طرف یہ تقریر تھی اور یہ اس کو پروموٹ کیا گیا شدت پسندوں کو اور اس پر یہ اٹیک کیا گیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس قسم کے انڈیا کے پاس ابھی تک جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینے کے لیے جو کیا کہتے ہیں اس کو کوئی دلیل یا کوئی پراپر ایویڈنس نہیں ہے اس کے پاس. جی جی ٹھیک ہے. تو اس قسم کی اگر جو گفتگو کرتے ہیں جو انڈیا پہلے بھی کر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا اڑی میں، پٹھان کوٹ میں، بالا کوٹ میں جو کوا شہید کیا تھا انہوں نے، وہ پہلے بھی یہ کر چکا ہے. لیکن اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام کھڑی تھی ساتھ. اب جو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ جو عوام کا رابطہ ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں ان کا جو اب دیکھیں میرے پاس جو ڈیٹیل آئی ہے کہ مودی نے ایک 15 سے 20 سربراہان مملکت یا ان کے وزرائے اعظم کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور تقریباً 80-85 کے قریب ڈپلومیٹس، بلکہ 120 ڈیٹیلز آ رہی ہیں، 120 کے قریب ڈپلومیٹس جو ہیں مختلف کنٹریز کے، ان کے ساتھ انگیج کیا ہے ان کو اور پاکستان کے بارے میں ان سے کیا کہتے ہیں اپنی حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس، کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. اب دوسری طرف پاکستان کی طرف دیکھیں کہ پاکستان کے جو نواز شریف صاحب ہیں جو اس حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، وہ ابھی تک ان کی ٹویٹ خاموش ہے. مریم نواز اس کی ٹویٹ خاموش ہے. اب ہمارا جو فارن منسٹر ہے فارم 47 کا، اب ظاہر ہے اس کی آواز میں اور انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے شنکر، اس کے اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. افتخار بھائی یہاں آپ نے سوال اٹھایا نواز شریف کا، تو جو انڈین پولیٹیشینز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے یعنی ہم نے
बहुत इन्वेस्टमेंट की है। जरा सुनिएगा नवाज शरीफ के बारे में वो क्या कहते हैं। with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes. And that is the reason why we are confused. जी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो हमारे खिलाफ जो है खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी हुकूमत ने और हमने उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी बिल्कुल, आप ये देखें, और इसको आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है इसको बकायदा नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था कि जिस तरह अजमल कसाब है उसके बाद कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने ये हमला किया, बम्बई का हमला, और ये जो चीजें हैं जाहिर है पाकिस्तान के जो नेशनल कौमी इंटरेस्ट है, कौमी जो इंटरेस्ट है, कौमी सलामती के अमूर के हवाले से कहा जाता है, वे उसके खिलाफ है। तो ये बात उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब भी खामोश बैठे, क्योंकि देखें जंडाल जब इधर आया था तो उसे कहा जाता था कि रॉ का एजेंट है जंडाल, जिसको आपको पता है कि जब मोदी जब इधर आया तो उसको बगैर वीजे के वो सीधा चले गए थे शादी के ऊपर अटेंड करने के लिए। तो अब कौम जो है उसको मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। इंडियन मीडिया इस वक्त पूरी तरह छाया हुआ है, क्या कहते हैं ऑनलाइन मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया हर किस्म का, जबकि हमारे मीडिया को उनके जो बोलने वाले हैं चंद लोग, उनके ट्विटर अकाउंट सील कर दिए गए, बैन कर दिया गया उनको, उनकी आवाज को सील कर, हालांकि वो सब खड़े हैं पाकिस्तान की हिमायत में। हम हैं तो पाकिस्तान की वजह से बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कोई सियासी पार्टी, कोई जर्नैल, कोई सदर, कोई वज़ीर-ए-आज़म एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हमारी जो मुक़द्दरा है, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्स को खोलें और उनको आप ये देखें कि किस तरह हमारी जो कौम है वो पाकिस्तान के हवाले से खड़ी होती है। अगर इंडिया को जवाब आपने देना है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तान की हमायत का एक जिक्र किया है, वो और ये टर्की की तरफ से कुछ कार्गोज आए, कहा जाता है उसमें कोई असला, लेकिन अगर जो कहा गया कि ये पहले से जो ऑर्डर किए गए थे वो ही आया है, लेकिन वो चाइना और ये टर्की या कुछ और कंट्रीज पाकिस्तान के हवाले से उसकी सपोर्ट कर रही है। तो चाइना का एक और भी इंटरेस्ट है कि देखें लद्दाख एरिया में, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों पहले जब उनका इंडियन आर्मी के साथ ये लद्दाख एरिया पे एक झड़प भी हुई थी, जिसमें आपने ठुड्डे मारते देखा था इंडियन आर्मी को, चाइनीज आर्मी जो उसको मार रही थी। और इससे पहले भी 1962 में जो चाइना की और इंडिया की वॉर हुई थी, उसमें जाहिर है चाइना का पाकिस्तान के हवाले से कई इंटरेस्ट हैं उनके अंदर, जो अभी जिक्र करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जिसमें आप गिलगित बल्तिस्तान को आप देख लें, वहां पे मादनियात का जिक्र है, अभी भी मादनियात का बलूचिस्तान में। अब हमारे जो ISPR हैं उनको ये चाहिए कि आप फौजी ऑपरेशन की बात मत करें, आप बात करें कि हमें तो कहा जाता है ISPR की तरफ से या जो अस्करी जराए हैं कि हमें इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। जबकि मोहसिन नकवी साहब, आपको याद होगा 26 नवंबर को ये फरमा रहे थे कि 5 मिनट लगने हैं, तो हमने ये रेंजर ने फायर करना, ये सारे भाग जाएंगे। अब जब वो जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारी अवाम है, इस अवाम ने सपोर्ट करनी है, और वो फौज उस वक्त तक कामयाब सर नहीं हो सकती जब तक अवाम उसके साथ ना हो। आप बांग्लादेश में देख लें, फौज साथ नहीं, अवाम साथ नहीं थी, फौज नहीं जीत सकी। लिहाजा हमें यहाँ पर नेशनल यूनिटी का काम करना चाहिए। हमें जो लीडर है उसको, बल्कि इमरान को भी छोड़ें, उसको निकालें बाहर, उसको बयान दे के फिर तुम्हें अंदर कर देंगे, तो आप उसका बयान दिलवाएं, आप देखें उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। वो फॉर्म 47 का जो 60,000 वोटों से हारा हरियाणा डार से, अब उस वजीर खारजा और शंकर जो इंडिया का वजीर खारजा, उसकी गुफ्तगू में क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आप देखें जो स्काई न्यूज पे उसने इंटरव्यू दिया है, वजीर दफा हमारा जो है ख्वाजा आसफ, वो हमारे गले पड़ गया। वो इंडिया उसको बार बार उछाल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 30-40 साल से अमेरिका की गेम खेल रहा है।
ٹھیک ہے, اور وہ ٹیررسٹ پیدا کر رہا ہے. اب یہ ہم ڈرٹی گیم, اس کو کہہ رہا ہے ڈرٹی گیم میں ہم حصے دار تھے. سر بھائی لاسٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ دیکھیں ایک ابھی ان حالات میں اب دیکھیں, پہلے تو میں چھوٹی سی بات یہ کر دوں, لاہور میں آج بھی اس صنم جاوید کو گرفتار کیا یہ ٹویٹ کرنے پر کہ جی آپ وہ لوگوں کو بارڈر پہ کام کرنے چاہیے, ویڈیو ڈالیں, پاکستان کے اندر گھومنے کے بجائے ادھر لے کر جائیں. اب امریکہ میں جو بات ہے, ٹرمپ نے تو پہلے یہ کہا تھا ایڈمنسٹریشن نے کہ یہاں پہ جو پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے, ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, وہ ظاہر ہے کہ جو اگر انڈیا واقعی انڈیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ٹرمپ کھڑا ہے ان کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کھڑی ہے. کوئی بھی ملک جو ہے ٹیررزم کی سپورٹ نہیں کرتا, پاکستان بھی ٹیررزم کی سپورٹ نہیں کرتا. پاکستان کے اندر کوئی ٹیررزم ہو پاکستانی عوام سپورٹ نہیں کرے گی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت جو 30 اپریل کو یہ انگیج کر رہے تھے, یہ فارم 47 کی حکومت وہاں کے ڈائسپورا کو انگیج کر رہے تھے کہ آپ ہماری حکومت کی حمایت کے کھڑا ہو. جائے گا آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے کہ پاکستان اور انڈیا جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ڈائسپورا کو, یہ پاکستان ویسے یہ پروگرام ارینج کرنا چاہ رہی تھی 30 اپریل کو, وہ انگیج کرتے کہ پاکستان. جی سر وہ کینسل ہو گیا. ہاں جی وہ کینسل ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی, وہ انڈیا کے لیے وہ بات نہیں کرنا, انڈیا پاکستان کے والے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ فارم 47 کی حکومت کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے تھے. اس میں پاکستانی ڈائسپورا نے انکار کر دیا آنے کو لیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خدا کے لیے کھڑے ہوں آپ. حکومت 47 فارم 47 حکومت کیونکہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, عوام کے ساتھ آپ براہ راست آپ اوپن کریں, آپ سوشل میڈیا کو اوپن کریں اور نکالیں اپنا فلش, عوام خود جواب دے گی انڈینز کا. اب یہ مت کریں, انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. آپ دیکھیں وہاں پہ جو ولسن کا جو بل ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, نہ کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو ٹسل چل رہی ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, اس کو کس طرح ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر تک شاید لمبی کوئی لڑائی لڑنے کے دونوں کنٹریز جو ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے, اور یہ جو ہے کوئی اسٹریٹجک قسم کی پلاننگ کریں گے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے بالا کوٹ کے جس طرح شہید کیا تھا کوا, لیکن اس سے بڑی کوئی کام ہو نہیں سکتی. شاید جو ہماری ڈپلومیسی جو ہے انڈو پاک کی یہ کامیاب ہو جائے. سر جو ہمارے جو فارن منسٹر ہیں, ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی اس معاملے میں. سر وہ نظر کیسے آئے, میں صرف یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نہ وزیر دفاع آپ کو نظر آئے گا کیونکہ, اور نہ آپ کو فارن منسٹر نظر آئے گا. فارن منسٹر جو ہے اس کو فورن ہی بنا دیا گیا تھا کیونکہ وہ فورن منسٹر اردو والا فورن ہے. تو یہ جو منسٹر بنایا گیا تھا یہ بیکاز آف یہ شریف فیملی بنایا گیا تھا, وہ تو چاہتا تھا ابھی وزارت خزانہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو آپ نے نواز شریف کی سٹیٹمنٹ سنائی ہے انڈین لیڈر کی طرف سے, یہ وجہ یہی ہے, یہ ان کے خلاف زیادہ اردیت بیان نہیں کر سکتے. جنڈال کے خلاف یا مودی کے خلاف ان کا ایک طرح ان ریٹن الائنس موجود ہے, تو ان کو یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ عوام کی نمائندگی بھی نہیں کر رہے, کیونکہ جب عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے, نہ وزیر دفاع کر رہا ہے, نہ وزیر اعظم کر رہا ہے, نہ پاکستان کی کیبنٹ کر رہی, نہ وزیر خارجہ کر رہا ہے, تو ان کی جو گفتگو ہوگی یا ان کا انٹریکشن ہوگا. اب دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ جو ہمیں کہتے ہیں پورا عرب جو ہے وہ مسلمان ہے ہمارے ساتھ. 2 دن پہلے مودی کو وہ سٹیٹ سلوٹ مارا جا رہا ہے, F-16 یا ان کے جو طیارے ہیں وہ مودی کو باقاعدہ 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ وہیں سے آ رہا تھا جب پہلگام کا ہوا تو سعودی عربیہ میں تھا نا. تو ہماری جو یہ فیل ہے ڈپلومیسی کہ ہماری جو ہمدردتا ہے یا جو اس قسم کے لوگ ہیں
جو خانہ کعبہ کے متولیوں کے پاس جا کر ان سے عذاب وصول کرتے ہیں. اور ہماری فارن پالیسی کی فیلر دیکھ لیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کو سرور پیلس میں سعودی بادشاہ نے وہاں پہ پناہ دی تھی، وہ ان کی ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے کیونکہ یہ ان کے نمائندہ نہیں ہیں. جب تک یہ پاکستان کے صحیح نمائندگان نہیں ہوں گے پاکستان کی کوئی ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوگی. لہذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بالکل صحیح کہا آپ نے افتخار بھائی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ دونوں ملکوں کی جو غریب عوام ہے وہ زیادہ سفر کرے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہی تھا آج کا یہ چھوٹا ایک سیگمنٹ تھا وار کے حوالے سے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اور یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایٹمی طاقت ہے اور یہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے کہ جنگ جو ہے وہ ہو. ہماری دعا ہے کہ اس چیز سے جو ہے وہ ہمارے لیڈران بھی اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی، یعنی کہ اپوزٹ جو ہندوستان ہے وہ بھی اس چیز سے گریز کرے اور اپنی عوام کی بہتری کی طرف چلے. حالانکہ معیشت جو ہے وہ انڈیا کی بہت اچھی ہے، پاکستان کی اتنی اچھی نہیں چل رہی، لیکن جنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کی معیشت جو ہے اس پر بہت گہرا اثر ڈالے گی. اب تک اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.